السلام علیکم ناظرین، احمد رانا ویوز میں آپ کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون ہے جو پاکستان کے خلاف یورپ کی مارکیٹس کے اندر پاکستان پر پابندیاں لگوانا چاہتا ہے، اور اس پابندیاں لگوانے کا فائدہ کس کو ہے، اور پاکستان کی معیشت کیا واقعی ہی یورپ کی معیشت کے اوپر اس وقت ڈیپینڈنٹ ہے، اور وہ کون سے بینیفٹ ہیں جو ہم یورپ کی مارکیٹ سے لے رہے ہیں، اور اگر وہ بینیفٹس ہم سے چھین لیے جائیں تو پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ آپ نے اس ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہماری ویڈیو کے وہ تمام پوائنٹس سمجھنے ہیں ساتھ ساتھ، تاکہ آپ اس ساری صورتحال سے باخبر ہو سکیں کہ اصل میں اس کے پیچھے محرکات کون ہیں، کون یہ چاہتا ہے کہ پاکستان پر پابندیاں لگیں، اور وہ کون سے بینیفٹس ہیں جو اس وقت پاکستان انجوائے کر رہا ہے یورپ کے اندر، اور کچھ عرصے بعد وہ بینیفٹس ہم سے ختم ہونے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ایک ورڈ جس کو میں تھوڑا سا اس کو بریف کروں گا آپ کے ساتھ، تاکہ اس بات کو آپ سمجھ لیں۔ جب آپ اس پوائنٹ کو سمجھ لیں گے تو پھر شاید اگلی بات آپ کو آسان ہو جائے گی سمجھنا۔ تو ناظرین، ہوا یہ تھا کہ 2013 میں کیونکہ پاکستان دہشت گردی کی جنگ جو ہے وہ امریکہ، نیٹو فورسز جو کہ یورپین کے اندر ایک فورسز بھی ہیں، اور یورپ کے جو بڑے پلیئرز ہیں فرانس، یو کے اور سارے، ان کے ساتھ مل کر یہ جنگ لڑ رہا ہے، اور پاکستان نے دہشت گردی کی اس جنگ میں ان کا ساتھ دیا ہے مغربی ممالک کا۔ تو مغربی ممالک نے پاکستان کو ایک تحفہ دیا اور یہ کہا کہ 2013 میں یہ کہا کہ ہم آپ کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، آپ کے ملک میں جو کاٹن پروڈیوس ہوتی ہے، جو ٹیکسٹائل پروڈیوس ہوتی ہے، اس کو یورپ کے اندر اگر آپ آ کر بیچیں گے تو 2014 جنوری کے بعد ہم آپ سے کوئی ڈیوٹی چارج نہیں کریں گے۔ یعنی اگر آپ کوئی چیز 100 روپے کی وہاں بیچ رہے ہیں اور 100 روپے کے اوپر وہ 20 روپے یا 30 روپے ٹیکس لے رہے تھے پہلے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ٹیکس نہیں لیں گے۔ یہ بہت بڑی بات تھی، اور اس اناؤنسمنٹ کے بعد جس کو GSP+ اسٹیٹس کہا جاتا ہے، اس بات کو جو میں نے ابھی آپ کو سمجھائی ہے، یعنی جنرلائزڈ سسٹم آف پریفرنسز، یہ ان ممالک کو یہ اسٹیٹس یورپی یونین دیتی ہے جن ممالک کے اوپر جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، جن کی اکانومیز کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی اکانومی کولیپس ہوئی ہے دہشت گردی میں، تو یہ پاکستان ہمارا دوست ہے۔ اس وقت 2013 کی بات کر رہا ہوں، تو پاکستان کو یہ سٹیٹس دے دیتے ہیں۔ اس سے پاکستان کا جو کسان ہے، جو فارمر ہے، جو پٹی پروڈیوس کرتا ہے، جس کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، اور پاکستان کی GDP بھی اس سے بہتر ہو جائے گی۔ یہ جب سٹیٹس پاکستان کو ملا تو پاکستان بہت خوش ہوا، اور اس کا بہت فائدہ بھی ہم نے اٹھایا۔ کیونکہ پورے ایشیا میں سے، اور اسپیشلی ساؤتھ ایشیا میں، پاکستان کے پاس GSP+ سٹیٹس جو تھا، اس کو پاکستان کو ملا، تو بنگلہ دیش، اس کے بعد تھائی لینڈ، تائیوان، اس کے بعد چائنا بھی ایسے ممالک تھے جن سے سستی پروڈکٹس پاکستان کی یورپین منڈی میں پڑی ہوتی تھی، اور پاکستان کی منڈیوں کو بہت زیادہ ڈیمانڈ ملتی رہی، اور پاکستان میں بہت زیادہ ٹیکسٹائل پروڈیوس ہوتی رہی، اور یہ ٹیکسٹائل پروڈیوس کر کے ہم یورپ بھیجتے رہے۔ اب جب پاکستان اس ساری چیزوں کو انجوائے کر رہا ہے، 2014 میں ملنے والا GSP+ سٹیٹس 2023 تک پاکستان کو دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ ان 9 سالوں میں پاکستان میکسیمم اپنی ٹریڈ کو بوسٹ کرے اور پاکستان اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ سچویشن کی ایکچولی یہ والا سٹیٹس ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ حال ہی میں یورپین پارلیمنٹ کے اندر سویڈن کے ایک یورپین ممبر ہیں پارلیمنٹ کے، انہوں نے ایک قرارداد پاکستان کے اگینسٹ پیش کی، اور یہ کہا کہ یہ پاکستان جو ہے اس وقت مذہبی شدت پسندی اور کچھ پوائنٹس جو انہوں نے اس قرارداد میں مینشن کیے، جو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے پیش کیے، اور اس کے پیچھے کون ہے سارا، اور سب جانتے ہیں کہ انڈینز وہ لابیز جو پاکستان کے اگینسٹ اسپانسرڈ پاکستان کا امیج خراب کرتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس سٹیٹس سے جو پاکستان انجوائے کر رہا ہے یورپ کی منڈیوں میں ٹیکسٹائل کو بیچنے کا، اس سے بھارت بھی پریشان ہے، اور یہ جو فائدہ ہم یورپ سے لے رہے ہیں، اس فائدے کو بھارت اور اس کے ساتھ ساتھ اب دیگر پلیئر بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان سے یہ سٹیٹس لے لیا جائے اور پاکستان کو تھوڑا پریشرائز کیا جائے۔ تو یہ خالصتاً پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ قرارداد پیش کی گئی۔ اس قرارداد میں کیا کیا پوائنٹس رکھے گئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آپ کو سمجھاؤں کہ یہ وہ قرارداد ہے جو پاکستان کے اگینسٹ پیش کی گئی ہے، اور اس قرارداد کو یہ کتنی افیکٹو ہے اس پر بات کروں گا۔ تو پہلا پوائنٹ اس قرارداد کا یہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو قوانین ہیں، ان کو فی الفور ختم کیا جائے۔ یعنی وہ یہودی لابی یا وہ جو ٹرائکا ہے جس کا ذکر ہم اکثر آپ کو بتاتے ہیں کہ اسرائیل، بھارت، امریکہ اور جو اینٹی اسلام فورسز ہیں، وہ پاکستان کے اندر شریعت اور مسلمان کا جو قانون ہے، اور جو ہمارا پہلا ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ناموس ہے اس پر ہم بالکل کمپرومائز نہیں کریں گے، جو کہ وزیر اعظم صاحب بہت دفعہ اپنی تقریر میں بھی کہہ چکے ہیں، اور پاکستان اس پر بالکل قائل ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس ناموس رسالت پر جو قانون بنایا گیا ہے 95C، اس کو پاکستان سے فی الفور ختم کیا جانا چاہیے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اس پر کوئی سزا پاکستان میں نہ ہو. آگے سمجھتے جائیے کہ اس قرارداد کی اور کیا کیا محرکات ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اصل گیم کیا ہے. دوسرا انہوں نے لکھا کہ پاکستان کے اندر ایک قانون ہے، دہشت گردی ایکٹ ہے پاکستان کے اندر، جس کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کہا جاتا ہے. اس ایکٹ کے اندر جو بھی شخص نعوذ باللہ ناموس رسالت پر کوئی غلط بات کرتا ہے یا ایسا کچھ بھی کرتا ہے تو اس شخص کا نام دہشت گردی اس پر دفعات لگائی جاتی ہیں تاکہ اس شخص کی ضمانت نہ ہو. تو ڈیمانڈ کیا رکھتے ہیں سویڈن کے یہ پارلیمنٹیرین جو ہیں یورپی یونین کے، وہ یہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ جو شخص ایسا کام کرتا ہے پاکستان میں، یعنی کسی مذہب کی توہین کرتا ہے، تو اس پر دہشت گردی ایکٹ نہ لگایا جائے. اور یہ کہا جا رہا ہے پاکستان کو کہ آپ اپنے دہشت گردی کے قوانین کو بھی تبدیل کریں اور ایسے شخص کا نام دہشت گردی سے نکالیں. 2 پوائنٹس. تیسرا پوائنٹ سمجھیے گا، بڑا امپورٹنٹ. یہ جو تحریک لبیک پاکستان کا حال ہی میں آپ نے ایک ایپیسوڈ دیکھا اور اس کے بعد ملک میں جلاؤ گھراؤ اور باقی سارا کچھ ہوا، اور ہم نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر تحریک لبیک کے لوگ کم اور کچھ شدت پسند زیادہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ حلوہ پارلیمنٹ آف یورپ میں پک رہا تھا اور اس قرارداد کے لیے گراؤنڈز بنانا ضروری تھے، پاکستان میں دنگے فساد کرانا ضروری تھے. جس بات کو سمجھایا گیا سعد رضوی صاحب کو بھی، جس بات کو سمجھایا گیا تحریک لبیک کی جو شورا ہے اس کو بھی، جو ہے کہ اس بات کو سمجھے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دھرنے ختم ہوئے، ملک کے اندر چیزیں ٹھیک ہوئیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ایک امیج ہوا تھا، وہ جو تصویریں اور جو فوٹیجز اور جو سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں چلائی گئی تھیں، اس سے پاکستان کے اوپر جو ایک بلیم لگایا گیا، اور یہ وہ بلیم تھا کہ پاکستان کے اندر شدت پسندی اور جلاؤ گھراؤ کے لیے مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے. تو پاکستان میں مذہب جو ہے وہ شدت پسندی اختیار کرتا جا رہا ہے. تو پاکستان سے جو GSP+ کا جو بہت بینیفٹ ہم نے دیا ہوا ہے پاکستان کو، یہ سے واپس لیا جائے. یعنی آپ نے یہاں اس بات کو سمجھنا ہے. میں آپ کو تاریخ میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ ایک دفعہ زرداری صاحب کے دور کے اندر جب کیپٹل پنشمنٹ پاکستان کے اندر، یعنی بڑی پنشمنٹ پاکستان میں یہ ہے کہ پھانسی دی جاتی ہے، تو یورپی یونین کی جانب سے پاکستان پہ پریشر آیا کہ پاکستان سے پھانسی کو ختم کیا جائے. تو جب آپ یہ بات سنتے ہیں کہ ہمارے اوپر دوسرے حکمرانی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دوسرے آپ کو کوئی بینیفٹ دیتے ہیں اور اس بینیفٹ کے بعد آپ کو پریشرائز کرتے ہیں کہ پاکستان یہ کام نہ کرے، اور پاکستان پھر اس سے پریشرائز ہوتا ہے. اور کیوں ہوتا ہے اس کی وجوہات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو اس سارا انالیسز آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ اس ساری گیم کو سمجھ سکیں گے کیوں ہو رہا تھا. اور آج آپ کو یہ بات بھی سمجھ آئے گی کہ جو آج ہو رہا ہے، اس سے پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ ڈراماٹائزڈ پلاننگ تھی تاکہ یہ سب کچھ جو آج ہونا ہے اس اسکرپٹ کا حصہ ہم بن جائیں. اور ہم بیچارے اتنے معصوم ہیں کہ ہم ان کے جو اسکرپٹ ہے جو لکھتے ہیں پاکستان کے لیے، وہ ہم اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے بالکل نہیں گھبراتے، اور ہمیں آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے وہ کچھ کیا ہوتا ہے جو بعد میں ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے جو کہ ہم نہیں چاہ رہے ہوتے. اب اگلا جو پوائنٹ وہ رکھتے ہیں وہ یہ رکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ لوگ جن کو بلاسفیمی، یعنی کسی مذہب یا کسی بھی مذہبی معاملے میں کسی توہین کے الزام میں اگر ان کو کوئی سزا سنائی گئی ہے تو اس سزا کو ختم کیا جائے. اور یہ کہا گیا کہ پاکستان کے اندر جو جرنلسٹ ہیں، پاکستان کے اندر جو میڈیا ہے وہ آزاد نہیں ہے، ان کی جو کلنگز ہو رہی ہیں اور ان کا جو بیانیہ دبایا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی پاکستان کو ان پابندیوں کا سامنا ضرور ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر کیونکہ یہ جو ساری لسٹ میں نے آپ کو گنوائی ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے اور اس وجہ سے پاکستان سے یہ والا جو انجوائے کر رہا ہے پاکستان GSP+ اسٹیٹس، یہ واپس لے لیا جائے. اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ 665 اراکین جو یورپین پارلیمنٹ کے ہیں، ان میں سے 662 نے اس پر یس کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ پاکستان سے ایسا کیا جائے. لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب آپ اس قرارداد کو، اس ریزولوشن کو پڑھتے ہیں تو جو یہ ریزولوشن ہے یہ نان بائنڈنگ ریزولوشن ہے. یعنی ایک ایسی ریزولوشن ہے جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر فی الفور عمل درآمد کیا جائے. یہ وہ ریزولوشنز ہوتی ہیں یہ جو پارلیمنٹ میں پیش کی جاتی ہیں جسٹ اس لیے کہ لوگوں کو پہلے ایک میسج دے دیں کہ بھائی آپ کے خلاف ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس قرارداد کو جو 662 لوگوں نے اس کے میں ہاں کا ووٹ دیا ہے، یہ فوری قانون نہیں بن گیا اور پاکستان سے فوراً GSP+ اسٹیٹس نہیں لیا گیا. تو یہ ایک چال تھی، اور وہ چال کیا تھی کہ GSP+ اسٹیٹس پر نان بائنڈنگ ریزولوشن پیش کر کے پاکستان کو بتا دیں بھائی ہم آپ کے خلاف یہ بھی کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پاکستان اس وقت جو بڑے پلاننگ میں ہے وہ کیا ہے، افغانستان کے اندر امریکہ نے پاکستان سے جب شمسی ایئر بیس کی بات کی، جب پاکستان کے ایران اور جو افغانستان بارڈر کے پاس سے راستے مانگنے کی کوشش کی، تو پاکستان نے اس کو بالکل انکار کیا کہ ہم آپ کو اڈے نہیں دیں گے. اور پاکستان کے اڈے نہ ملنے کی وجہ سے اب پاکستان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ اپنی ایئر سپیس امریکہ کو دی جائے، نیٹو فورسز کو دی جائے تاکہ وہ وہاں سے نکلیں.
اور پاکستان جب اس پہ اپنی پالیسی ان کے سامنے رکھ رہا ہے تو اب یہ ہمیں بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں GSP+ اسٹیٹس کے نام پہ، اور اس میں وہ والی قوتیں جس میں بھارت ہے، امریکہ ہے، ٹرائیکا ہے، اور اینٹی مسلم جو ریاستیں ہیں اور اینٹی مسلم جو اسٹیٹس ہیں اور اینٹی مسلم جو پلانرز ہیں، وہ اس ساری چیزوں کو بھی انجوائے کر رہے ہیں، اور بھارت اس میں پاکستان کے اگینسٹ ہر جگہ ساتھ دے رہا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے وہ صورتحال رکھی کہ یہ وہ ساری قرارداد تھی جو پیش ہوئی یورپین پارلیمنٹ میں، اور اس قرارداد کے پیش ہونے کے بعد اب پاکستان پر اثرات کیا ہوں گے، یہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ اب آپ نے سمجھنا ہے کہ پاکستان کو جب GSP+ اسٹیٹس ملا تھا تو پاکستان نے انجوائے کیا کیا۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ ہماری جتنی بھی ایکسپورٹ ہوتی ہے پاکستان کی مکمل ایکسپورٹ اس وقت تقریباً $20 بلین ہے، اس ایکسپورٹ کا 25% حصہ، اس ایکسپورٹ کا 25% حصہ پاکستان کے اندر سے صرف یورپین مارکیٹ میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اور یہ ایکسپورٹ اس لیے زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان کی یورپین منڈیوں کے اندر جب آپ کی ایکسپورٹ جاتی ہے تو وہ کمپیریٹیولی سستی ہوتی ہے، لوگ خریدتے ہیں، لیکن اگر GSP+ اسٹیٹس آپ سے لے لیا گیا تو پھر ظاہر ہے یہ 25% کم ہو جائے گا، جس کا مطلب ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے یا ٹیکسٹائل کوئی مل ہے، کوئی دھاگا بناتی مل ہے، کوئی کپڑے بناتی مل ہے، اور جو کپاس پاکستان میں پروڈیوس ہوتی ہے، ان ساری چیزوں پر فرق پڑے گا، اور اس کا مطلب ہے پاکستان کا ایگریکلچر بھی خراب ہوگا، کسان بھی اس پہ ڈسٹرب ہوگا، کیونکہ اس اسٹیٹس سے ہم جو بینیفٹ لے رہے ہیں وہ بینیفٹ ہم سے چھن جائیں گے۔ ابھی آگے کچھ اور حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پریشرائز اصل میں ہم ہو کیوں رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس اسٹیٹس کے تحت اس وقت 27 ممالک ہیں یورپ کے جن کے ساتھ پاکستان اس اسٹیٹس کو انجوائے کر رہا ہے، لیکن یہ 27 ممالک کے ساتھ ساتھ جو معاہدے چل رہے ہیں، جو اس وقت ڈیل چل رہی ہیں، جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، جو اس وقت آرڈرز بک ہو چکے ہیں، وہ سارے کے سارے آرڈرز اب آنے والے دنوں میں کم ہونا شروع ہو جائیں گے، جس کا اثر جو ہے الٹیمیٹلی پاکستان کی اکانومی کے اوپر پڑے گا۔ آگے آپ کو بتاؤں کہ یورپین یونین ایک بڑی منڈی ہے۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کی جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے نا، یہ اتنے بڑے ملک چائنا اور اتنے بڑے ملک امریکہ سے بھی زیادہ ہے، یعنی امریکہ سے آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ 2 گنا زیادہ ہے امریکہ سے اس وقت ٹیکسٹائل کی یورپ کے اندر، تو پاکستان کی تو امریکہ سے زیادہ ایکسپورٹ ہے۔ ایون چائنا جو ہے بہت بڑی ہمارے ساتھ ایک ریاست ہے، چائنا جو ہے اس سے ہم 3 گنا زیادہ ایکسپورٹ جو ہے وہ اس وقت یورپ میں کر رہے ہیں، اور اس کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس یہ GSP جو پلس اسٹیٹس ہے یہ ہے، اور اسی اسٹیٹس کو لینے کی بات جو ہے وہ کر رہا ہے یورپی یونین، اور اس کے پیچھے کیا ہے موجود؟ بھارت، اور بھارت کے ساتھ موجودہ وہ تمام زائنسٹ، وہ تمام ٹرائیکاز، وہ تمام اسرائیلی لابیز جو پاکستان کو اس وقت بالکل انتشار میں لے کے جانا چاہتی ہیں اور پاکستان میں ایک فضا کو خراب کرنا چاہتی ہیں۔ آگے آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہماری پاکستان کے اندر جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ صرف ایک مل نہیں ہے، بلکہ کتنی ملیں ہیں جو اس وقت ساؤتھ پنجاب اور سندھ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو یہ بیلٹ ہے رحیم یار خان صادق آباد اور بہاول پور اس کے ارد گرد لگی ہوئی ہیں، جہاں پر اس وقت بہت ساری جو پھٹی ہے یا کپاس ہے جو کسان اگا رہا ہے اس کو طلب کی جاتی ہے، ڈیمانڈ بڑی ہے، تو بہت سا کسان، بہت سے لوگ اپنی روزگار اور اپنی چیزیں لے کر اس پر شفٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اب ڈیمانڈ ہے یورپ کی منڈیوں میں سب سپلائی کرنے کا۔ تو یہ سارا سرکل جو ہے اس کو ڈسٹرب ہونے سے کیا ہوگا؟ ہماری جو GDP ہے، جو ہماری اکانومی ہے، وہ ایک دفعہ دوبارہ سٹریس کا شکار ہوگی۔ آگے کچھ اور حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک جو اس وقت پاکستان کے پاس جو GSP+ اسٹیٹس ہے، اس طرح کے جو اسٹیٹس ہیں یورپ وہ 3 طرح کے اسٹیٹس دیتا ہے۔ پہلا اسٹیٹس جس کو GSP کہتے ہیں، سمپل اسٹیٹس GSP، یہ صرف ان ممالک کو دیا جاتا ہے جو بہت زیادہ انڈر ڈیولپڈ ہوتے ہیں، لیکن جو GSP+ اسٹیٹس ہے وہ صرف پاکستان کو دیا گیا ہے اور 1-2 ممالک اور ہیں۔ اور ایک اور اسٹیٹس ہے جس کو کہا جاتا ہے ایوری تھنگ بٹ آرمز، یہ بھی یورپی یونین ان ممالک کو دیتا ہے جن میں ایوری تھنگ بٹ آرمز کا مطلب کہ ہر چیز ان سے لو امپورٹ ڈیوٹی پہ یا لو ٹیکس پہ ریسیو کی جاتی ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک جو بہت زیادہ انڈر ڈیولپڈ ہے ان کو فائدہ دیا جائے۔ تو پاکستان کے اندر جو GSP+ اسٹیٹس آیا اس سے پاکستان کی بے روزگاری کو ختم کرنے میں مدد مل رہی تھی، اس سے پاکستان کی غربت ختم کرنے میں مدد مل رہی تھی، تو ان امپلائمنٹ، پاورٹی، پھر اکنامک بوسٹ دینے میں مدد مل رہی تھی، تو یہ ساری چیزیں پاکستان انجوائے کر رہا تھا۔ یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف مغرب جو ہے وہ یہ ساری پروپیگنڈا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مغرب ہمیں دباتا ہے، یورپی یونین یہ سارے ایک لابی کا حصہ ہیں، یہ بات اپنی حد تک ایک جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ کبھی خود سے سوچیں کہ کیوں وہ دباتا ہے؟ پاکستان ایسی پروڈکٹس جو کہ کم قیمت پر بنا کر باہر کی دنیا کو بھیجے کیوں نہیں بناتا؟ آپ کے کس نے ہاتھ پکڑے ہیں، کس نے ہاتھ جوڑے ہیں؟
70 سال میں آپ نے ایک ریسرچ انڈسٹری نہیں بنائی کہ آپ اپنے وینٹیلیٹر خود بنا سکیں. آپ کے پاس آکسیجن کا سٹاک نہیں ہے. آپ کے اس وقت بہت ساری پیٹرو کیمیکلز، بہت ساری میڈیسن، بہت ساری انڈسٹری کی جو ہیوی انڈسٹری کی جو پروڈکٹس ہیں وہ ساری آپ امپورٹ کرتے ہیں. پاکستان نے ساری عمر کیا تیل امپورٹ کرنا ہے؟ ہم نے کسی آلٹرنیٹیو انرجی پہ شفٹ نہیں ہونا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری کوتاہیاں بھی اس میں موجود ہیں کہ یورپین لابی جو ہے وہ ناموس رسالت کے اوپر ہمیں بلیک میل کرے اور ہم بلیک میل ہوتے رہیں. تو ایکسپرٹس یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے اپنی انڈسٹری خود بنانی ہوگی. تو آپ کو تھوڑا احوال دوں کہ ہماری انڈسٹری کے ساتھ ہوا کیا. جب GSP+ اسٹیٹس ہمیں ملا 2014 میں، تو 2016 میں ایک رپورٹ آئی کہ پاکستان اس اسٹیٹس کو انجوائے نہیں کر رہا، یعنی پاکستان کو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہو رہا. تو اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر جو لوڈ شیڈنگ ہے، پاکستان کے اندر جو انرجی نہیں ہے، تو انڈسٹری کو اتنی انرجی ہی نہیں مل رہی کہ وہ اپنی پروڈکشن کو مینٹین کر سکے. تو شرم آنی چاہیے کہ ایک اسٹیٹس ہمیں ملا، ہم اپنی کوتاہیوں سے ہی اس سے پورا بینیفٹ نہیں لے پائے. خیر پاکستان کی بجلی پوری ہو گئی. تو اس کے بعد کوالٹی ایشوز آ گئے، کیونکہ ہماری کوالٹی کو ہم نے مینٹین کرنا ایک ٹارگٹ تھا. بہت ساری شپمنٹس، بہت سارے آرڈرز جو وقت پر نہیں ملتے ہیں کسی بائر کو، انٹرنیشنل بائر کو، تو اس نے پاکستان کے وہ آرڈر کینسل کیے. اور اس آرڈر کینسل کرنے کے بعد پاکستان کی ریپیوٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور بھی ڈسٹرب ہو رہی. تو میرا یہاں پر جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جہاں یہ چیلنجز اپنی جگہ ایک ریئلٹی رکھتے ہیں کہ یورپی یونین سے پاکستان کو باہر نکالنے کی بات ہو چکی ہے، پاکستان کو نکال دیا جائے گا، اس سے ہمارے پر یہ اثرات ہوں گے. سوال یہ ہے کہ 2014 سے 2023 تک ہمارے پاس یہ اسٹیٹس رہنا تھا. 2023 کے بعد تو یہ اسٹیٹس آٹومیٹکلی ہمارے پاس سے چلا جائے گا. تو کیا 23 یعنی 9 سالوں کے میں 2023 تک جو 9 سال ہوں گے، کیا اس میں ہم نے کوئی اپنی تیاری کی ہے؟ کیا ہماری جو پروڈکٹس ہیں ایکسپورٹ جو ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کرنی ہے، اور جیسے 2023 گزرنا تھا تو انڈیا، چائنا، تائیوان، ملائیشیا کی جو پروڈکٹس ہمارے ساتھ، بنگلہ دیش کی پروڈکٹس ہمارے ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پڑی ہوں گی، تو ہماری پروڈکٹ تو سستی نہیں ہوں گی، ان کی پروڈکٹ تو ہم سے پھر بھی سستی ہوں گی. تو ہم نے اپنی انڈسٹری کو، ایکسپورٹ انڈسٹری کو کیا چیز فراہم کی ہے؟ کیا ہم نے اپنی امپورٹ انڈسٹری کو سستی بجلی دی ہے؟ کیا ہم نے ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری بنائی ہے؟ ہم نے ان کے لیے ویئر ہاؤسز، ہم نے ان کے لیے سبسڈیز پیکج کو اناؤنس کیے ہیں؟ اور کیا ہمارا تاجر یا ہمارا ٹریڈر اور کیا ہمارا جو مینوفیکچرر ہے وہ پاکستان کے اندر اس طرح کی ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کر سکا ہے؟ تو جواب ہے نہیں. ہم اس کیپیبلٹی میں، اس کیپیسٹی میں ابھی تک بھی نہیں آئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ یورپ کو بیٹھ کر دیکھتے رہیں اور یورپ کی کسی بھی ایکشن کو بیٹھ کر اپنے آپ کو کرٹیسائز کرتے رہیں، اپنے ایمان کے سودے کرتے رہیں اور مار کھاتے رہیں. جب تک ہم میڈ ان پاکستان، جب تک ہم اپنی سٹینڈنگ، نیشنل سٹینڈنگ پر نہیں آئیں گے، ہر شخص اپنی ایکسپرٹ کو پہ، میں ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہر پاکستانی جگاڑ ڈھونڈتا ہے. اگر آپ اچھی تعلیم نہیں لیں گے، اسکلڈ لیبر نہیں بنیں گے، پاکستان کے اندر چھوٹے چھوٹے بزنس نہیں سٹارٹ کریں گے، پاکستان کو انٹرپرینورشپ نہیں دیں گے، پاکستان کے لیے فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے پاکستان کے نوجوان کو، پاکستان کے نوجوان کے لیے روزگار کے مواقع پاکستان میں نہیں پروڈیوس کریں گے، تو یہ پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ پھر مذہب کے کارڈ کے اوپر باہر نکلے گا، اپنا غصہ نکالے گا. اور جو انٹرنیشنل لابیز اس پوری پوزیشن کو انجوائے کرتی ہیں اور پاکستان کو پریشرائز کرتی ہیں، یہ ہوتا رہے گا. اب میں آپ کو لاسٹ پوائنٹ بتانے والا ہوں کہ اس سارے پوائنٹ کے اندر اس وقت جو پاکستان کی جو پریشرائز ہونے کی صورتحال ہے وہ صرف یہ ہے کہ افغانستان کے اندر اس وقت امریکہ کو پاکستان کی سپورٹ چاہیے، جو کہ پاکستان اس کو نہیں دینا چاہ رہا ہے. اور پاکستان کو وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان نے افغان طالبان کے ساتھ امریکہ کو نکالنے میں کوئی مدد نہیں کی ہے اور افغان طالبان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں طے کیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کیونکہ چائنا کے ساتھ بہت زیادہ منسلک ہے، پاکستان رشیا کی طرف دیکھ رہا ہے، تو پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے اس طرح کے ٹولز استعمال ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو FATF کا اجلاس ہے اور جو FATF کے اندر سے پاکستان کو نہیں نکالا جا رہا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پاکستان کو یہ مغربی ممالک یا یہ جو ٹرائکا ہے وہ اگینسٹ استعمال کرتا رہے. ہمیں اپنے حقائق اور انٹرنیشنل پریشر اور چیزوں کے ساتھ اپڈیٹ رہنے کے لیے ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ حقائق اور ان سے جڑے وہ والی چیزیں جو ہمیں شاید عام آنکھوں سے نظر نہیں آتی. اور ایک ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ یورپ نے ہمیں بین کر دیا تو کیا ہوگا، یورپ ہمیں بین کرے گا. تو ہم نے اس بین ہونے کے بعد اپنے آپ کو ابھی تک کیوں کھڑا نہیں کیا؟ تو ہمارے سامنے یہ سوال بھی ہونا چاہیے. آپ کے سامنے مزید حقائق بھی رکھتے رہیں گے. آپ نے دیکھتے رہنا ہے.